السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں برین فیول ٹی وی۔ آج ہم پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 467 کو پڑھیں گے۔ سیکشن 467 پاکستان پینل کوڈ قیمتی یا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کی جعل سازی۔ سیکشن 467 تب لگتا ہے جب کوئی شخص کسی بہت اہم اور قیمتی ڈاکیومنٹ کی جعلی کاپی بنائے۔ اگر کوئی کسی ایسے کاغذ کی جعل سازی کرے جو کسی کی مالکی، پراپرٹی، پیسوں یا لیگل رائٹ سے ریلیٹڈ ہو تو یہ جرم سیکشن 467 بنتا ہے۔ اگزامپل: جعلی پراپرٹی پیپرز بنانا، جعلی رجسٹری یا قبضہ بنانا، جعلی چیک یا سیکیورٹی ڈاکیومنٹ، جعلی وصیت، ول، جعلی پاور آف اٹارنی۔ سزا کیا ہے؟ عمر قید تک اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں ڈیٹیلز میں۔ اچھا، تو چلیں آج ایک ایسے قانون کی بات کرتے ہیں جہاں کاغذ پر لکھا ایک چھوٹا سا جھوٹ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، مطلب عمر بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے۔ یہ ایک ایسا قانون ہے جو ایک بظاہر معمولی سی غلطی کو ایک بہت ہی سنگین جرم بنا دیتا ہے۔ اب یہ سوال سننے میں تو شاید تھوڑا فلمی لگے، ہے نا؟ لیکن یہ اس قانون کا بالکل مرکز ہے۔ کیا واقعی کوئی شخص اپنی پوری زندگی جیل میں گزار سکتا ہے صرف ایک دستخط کی وجہ سے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس گفتگو کے آخر تک مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب سب پر بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا جواب اسی قانون کی گہرائی میں چھپا ہوا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر کچھ کاغذات پر لگی سیاہی کی قیمت واقعی کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور اصل بات یہی ہے، ہم یہاں عام کاغذوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ان دستاویزات کی بات کر رہے ہیں جو دولت، اختیار اور قانونی حقوق کو ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل کرنے کی حقیقی عملی طاقت رکھتی ہیں۔ اور وہ قانون جو ان طاقتور دستاویزات کی حفاظت کرتا ہے وہ ہے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 467۔ یہی وہ ضابطہ ہے جو ان کاغذات کو صرف کاغذ سے کہیں زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو اس قانون کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے قیمتی دستاویز، یعنی ویلیوبل سیکیورٹی کا تصور۔ اب سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ کوئی بھی ایسا کاغذ ہے جو قانونی طور پر کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جیسے کسی کو مالک بنانا، کسی سے کوئی حق چھین لینا یا کوئی ذمہ داری ڈالنا۔ اس سلائیڈ پر جو مثالیں ہیں وہ اسے بالکل صاف کر دیتی ہیں، جیسے وصیت نامے جو مرنے کے بعد جائیداد تقسیم کرتے ہیں، یا پھر جائیداد کے کاغذات جو ملکیت کو ثابت کرتے ہیں، اور مختار نامے جو کسی کو ہماری طرف سے کام کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ یہ سب قیمتی دستاویزات ہیں۔ اور اب آتی ہے سب سے حیران کن بات۔ دیکھیں، اس قانون کے تحت جرم اسی وقت مکمل ہو جاتا ہے جب کوئی دھوکہ دینے کی نیت سے ایک جعلی دستاویز بنا لیتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسے استعمال کر پایا یا نہیں، یا اس سے کوئی فائدہ ہوا یا نہیں، صرف اس دستاویز کو بنا لینا ہی ایک مکمل جرم مانا جاتا ہے۔ اور اس جرم کی سزا عمر قید۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ یہ قانون اس عمل کو اتنا سنگین سمجھتا ہے کہ اس کی سزا زندگی بھر کی قید تک ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام ان دستاویزات کی سچائی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قانون کی کتابوں میں تو یہ سب بہت سنگین لگتا ہے، لیکن حقیقی دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آئیے کچھ عملی مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ چلیں بلال کی کہانی پر غور کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقی مثال ہے جو اس قانون کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی۔ یہ کہانی ایک خاندان کے اندر کی ہے جہاں اعتماد کو بری طرح توڑا گیا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ بلال نے اپنے والد کی وفات کے بعد ایک جعلی وصیت بنائی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ ساری جائیداد خود حاصل کر لے، لیکن اس کی بہن نے اس فراڈ کو پکڑ لیا، اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پر مقدمہ فوراً درج ہو گیا، اس سے بھی پہلے کہ وہ اس جعلی وصیت سے کوئی فائدہ اٹھاتا۔ یہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ جرم تو جعل سازی کے وقت ہی مکمل ہو چکا تھا۔ ایک اور عام مثال سوچیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اپنے کسی بزرگ رشتہ دار کے مختار نامے پر جعلی دستخط کر کے ان کی جائیداد بیچنے کی کوشش کرے۔ یہ عمل سیدھا دفعہ 467 کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ دستاویز قانونی کنٹرول دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر معاشرہ اس جرم کو اتنی سختی سے کیوں دیکھتا ہے؟ مطلب ایک کاغذ کے ٹکڑے پر کی گئی تبدیلی کی سزا عمر قید کیوں ہے؟ اس کی بہترین واضحت اس ایک جملے میں ہے۔ یہ جعلی دستاویزات صرف کاغذ نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ہتھیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غلط دستخط سے کسی کی پوری زندگی کی کمائی، اس کی ملکیت، سب کچھ ایک ہی لمحے میں چھن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قانون صرف سزا دینے کے لیے نہیں ہے، اس کا اصل مقصد معاشرے کی بنیاد کی حفاظت کرنا ہے، اور وہ بنیاد ہے جائیداد کے حقوق اور قانونی نظام پر اعتماد۔ اگر یہ اعتمادی ختم ہو جائے تو پورا معاشرتی ڈھانچہ کمزور پڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے،
ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے. اب آئیے کچھ آسان طریقے دیکھتے ہیں جن سے اس قانون کے سب سے اہم نکات کو ہمیشہ یاد رکھا جا سکے. یہ انگریزی کا لفظ VALUE سب کچھ یاد رکھنے میں مدد دے سکتا ہے. V سے یاد رکھیں ویلیوبل سیکیورٹی یعنی قیمتی دستاویز. A کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بھی آلٹریشن یا جعل سازی جرم ہے. L ہمیں لائف امپریزنمنٹ یعنی عمر قید کی سزا یاد دلاتا ہے. U اس کی یوز آف لیگل فورس یعنی قانونی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. اور E سے یاد رکھیں کہ کسی کی پوری اسٹیٹ یعنی جائیداد خطرے میں پڑ سکتی ہے. اسے یاد رکھنے کا ایک اور بہت آسان طریقہ یہ ہے. یہ صرف کاغذ نہیں، یہ طاقت ہے. یہ دستاویزات چیزوں کو حقیقت میں بدل دیتی ہیں. وہ جائیداد فروخت کرتی ہیں، وراثت منتقل کرتی ہیں اور اختیار دیتی ہیں. تو جب بھی وصیت نامے، جائیداد کے کاغذات یا مختار نامے کا ذکر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ 467 زون ہے. اگر کوئی دستاویز حقوق کو منتقل کرتی ہے تو وہ اس قانون کے تحت محفوظ ہے. اور اگر باقی سب کچھ بھول بھی جائیں تو بس یہ ایک بات یاد رکھیں، ان اہم دستاویزات کی جعلسازی کا مطلب عمر قید ہو سکتا ہے. یہ اس قانون کا سب سے طاقتور اور یاد رکھنے والا پہلو ہے. آخر میں اس قانون کو سزا کے طور پر نہیں بلکہ ایک محافظ کے طور پر دیکھنا چاہیے. دفعہ 467 ان کاغذات کا باڈی گارڈ ہے جو یہ طے کرتے ہیں کہ کس چیز کا مالک کون ہے. یہ ہمارے حقوق کا محافظ ہے. تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. ہمارے روزمرہ کے اور کون سے ایسے عام نظر آنے والے کام ہیں جن کے پیچھے اتنا ہی بڑا اور پوشیدہ قانونی وزن چھپا ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا. Thank you for watching Brain Fuel TV.